کیا اب اس معاملے میں دنیا کو کوئی شبہ ہے کہ کشمیریوں کی بہت بڑی اکثریت ہندوستان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی؟ اس وقت آپ دیکھیے، یعنی یہ کوئی آج ایک دن 2 دن کا 4 دن کا معاملہ نہیں ہے جی، یعنی اس پر 70 سال گزر چکے ہیں۔ آپ کسی غیر جانبدار آدمی کو وہاں بھیج کے دیکھ لیجئے، یہ معلوم ہو جائے گا آپ کو۔ جب یہ صورتحال ہے تو دنیا کے ضمیر کو بھی جاگنا چاہیے، میں یہ کہتا ہوں ہندوستان کے ضمیر کو بھی جاگنا چاہیے۔ بات کہاں سے شروع کریں؟ 17 سال پہلے سے، یا پھر ابھی انڈیا اور پاکستان کے بیچ جو تناؤ چل رہا ہے، باوجود اس کے کہ پاکستان نے اپنی پوری کوشش کی کہ امن کا راستہ اپنائے، اسی لیے ہم نے بھارتی پائلٹ کو بھی واپس کر دیا، اور ساری دنیا نے دیکھا کہ ایک طرف تو بھارتی پائلٹ واپس جا رہا اور دوسری طرف انڈیا لائن آف کنٹرول کے پاس آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کر رہا تھا، جس سے 2 پاک فوج کے جوان شہید ہوئے اور کچھ شہری بھی شہید ہو گئے۔ جہاں سے بھارتی پائلٹ زندہ گیا اور وہاں سے پاکستانی قیدی شاکر اللہ کی لاش آئی۔ کشمیر کے پیچھے انڈیا اور پاکستان کی کئی جنگیں ہو چکی ہیں۔ پہلے 65 کی جنگ لڑی گئی، پھر 71 کی جنگ ہوئی، اس کے بعد کارگل کی جنگ، اڑی کا واقعہ، سرجیکل اسٹرائک، پھر پلوامہ، پھر بالا کوٹ، پھر ابھی حال ہی میں ابھی نندن کی گرفتاری اور پھر اس کی رہائی۔ اگر دیکھا جائے تو ان سب کے ڈانڈیے کہیں نہ کہیں جا کر کشمیر سے ملتے ہیں۔ کشمیر کے ایک سابق گورنر تھے جن کا نام تھا جگ موہن۔ انہوں نے 1990 میں ایک جملہ کہا جسے پڑھ کر مجھے بڑا افسوس ہوا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کا حل صرف گولی ہے۔ جگ موہن کا دور کشمیر کا سیاہ دور تھا۔ اب یہ بی جے پی کے ممبر بن چکے ہیں اور 2016 میں انہیں ہندوستان کا دوسرا بڑا ایوارڈ پدما بھوشن سے نوازا گیا۔ آپ سوچیں، جس ملک کی سرکار کی سوچ ایسی ہوگی، اس ملک سے آپ کون سی جمہوریت اور کون سی انسانیت کی امید لگائیں گے؟ پلوامہ میں ابھی انڈیا کے 40 جوان مار دیے گئے، پورا انڈیا سوگ میں ڈوب گیا اور انڈین میڈیا چیخ چیخ کر پاگل ہو گیا۔ 5 منٹ میں الزام پاکستان کے سر بھی لگا دیا۔ انسان ہونے کے ناطے ہمیں بھی ان کی موت کا دکھ ہوا، لیکن یہ وہی پلوامہ ہے جہاں 2016 میں بچوں اور جوانوں پر چھروں کا وحشیانہ استعمال ہوا تھا۔ ان کی آنکھوں پر چھرے مارے گئے تھے، بلکہ ایک 13 سال کی بچی جو 5ویں جماعت میں پڑھتی تھی، اس کی دونوں آنکھوں پہ چھرے لگے، گردن اور چہرے پر بھی چھرے لگے، اس کی دونوں آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی۔ اور یہ ظلم ہی ہوتا ہے جو پھر عادل ڈار جیسے نوجوان پیدا کرتا ہے، جس کے بعد پلوامہ کا حادثہ ہوتا ہے۔ اروندھتی رائے جو انڈیا کی ایک بے لاگ اور نڈر صحافی ہیں، انہوں نے ایک کالم لکھا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ مودی نے جتنی بے صبری میں پاکستان کے بالا کوٹ پر فضائی حملہ کیا، اس سے انہوں نے اپنی نادانی میں ان تمام چیزوں پر پانی پھیر دیا جو ان سے پہلے کی حکومتوں نے بڑی محنت سے حاصل کی تھی۔ 1947 سے ہی انڈیا کشمیر کے مسئلے پر بین الاقوامی وساطت کے مشورے پر یہ کہہ کر اپنا پلو جھاڑ لیتا تھا کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، کوئی اس میں دخل نہ دے۔ لیکن اب خود مودی نے اس معاملے کو بین الاقوامی روپ دے دیا ہے، کیونکہ دنیا کے سامنے یہ ظاہر ہو گیا کہ مسئلہ کشمیر ایک ایسا ایشو ہے جس پر دنیا کی 2 جوہری طاقتیں یعنی پاکستان اور ہندوستان ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی ہو گئیں، اور کشمیر دنیا کا سب سے خطرناک مقام بلکہ نیوکلیئر جنگ کا فلیش پوائنٹ بن چکا ہے۔ 14 فروری 2019 کو عادل احمد ڈار، جس کی عمر 20 سال ہوگی اور جو کشمیری ہے، اس نے خودکش حملہ کیا انڈین فوجی دستوں پر، اور اس نے اپنا تعلق جیش محمد سے بتایا۔ انڈیا کی نظر میں یہ ایک آتنکوادی ہے، برہان وانی بھی ان کی نظر میں آتنکوادی تھا، لیکن یہ کشمیریوں کے لیے مجاہد ہیں۔ یہ تو اپنی اپنی اینک کی بات ہے کہ کس اینک سے دیکھا جا رہا ہے۔ عادل ڈار چلا گیا، برہان وانی بھی اب نہیں رہا، لیکن وادی کشمیر میں ایسے ہزاروں نوجوان موجود ہیں جنہوں نے اتنا ظلم سہا ہے کہ وہ اپنی جان کے خوف سے ہی آزاد ہو گئے۔ کشمیری نوجوان اب ہندوستانی فوج سے ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ وہ اس مسلح فوج کے سامنے عجیب اور حیران کن طریقوں سے احتجاج کرتے ہیں، اور پھر ہلاکتیں بھی ہوتی ہیں، مرتے بھی ہیں، لیکن اگلی دفعہ پھر یہی ماحول ہوتا ہے۔ اب تو کشمیری طالب علم بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انڈیا کشمیریوں کے دل جیت لے، کیونکہ انڈین فوج نے ان کے ساتھ دہشت گردوں جیسا سلوک کیا ہے۔
2016 میں اڑی میں ہندوستانی فوج کے کیمپ پر حملہ ہوا تو اس کے بعد انڈیا نے ایک نام نہاد سرجیکل اسٹرائک کا ڈرامہ کیا، اور اس سے اسے حاصل کیا ہوا سوائے اس کے کہ وہاں پر ایک اڑی نام کی فلم بن گئی، اور اب بالا کوٹ کا حادثہ ہوا ہے اس پر بھی کوئی فلم بن جائے گی، بلکہ سننے میں آ رہا ہے کہ اس کے نام کی کاپی رائٹ حاصل کرنے کے لیے لائن لگ گئی ہے۔ ادھر انڈیا کا میڈیا دیکھیں تو سخت ہیجان خیز جذباتیت، جذباتی نعرے، کشمیر مانگو گے تو چیر دیں گے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جذبات سے نہ دل جیتے جاتے ہیں نہ جنگ۔ سقوط مشرقی پاکستان سے چند دن پہلے پاکستانی مندوب ذوالفقار علی بھٹو نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں پولینڈ کی جانب سے ایک قرارداد پیش کی گئی تھی جو جنگ بندی پر تھی۔ انہوں نے اس نوٹس پھاڑ دیے اور باہر نکل آئے، بڑی واہ واہ ہوئی، مگر اس کرتب بازی سے کیا مشرقی پاکستان بچ گیا؟ بعد میں جب لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تو انہی ذوالفقار علی بھٹو نے شیخ مجیب الرحمان کو میرا بھائی کہہ کر گلے لگا لیا۔ ہندوستان اور پاکستان ہمسائے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ ہمسائے بدلے نہیں جا سکتے۔ سابق وزیر اعلیٰ جموں محبوبہ مفتی نے صحیح کہا ہے کہ اصل میں انڈیا کو کشمیر تو چاہیے مگر کشمیریوں کے بغیر۔ حملہ ہوا پلوامہ میں اور اس کے فوراً بعد انتہا پسند ہندوؤں نے کشمیریوں پر حملے شروع کر دیے۔ کشمیری صرف اپنی وادی میں ہی نہیں رہتے بلکہ ہندوستان کے علاقوں میں بھی رہتے ہیں، وہاں کام کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ایسے موقع پر سکھ برادری ان کشمیریوں کے لیے ڈھال بن کر سامنے آئی اور انہوں نے انہیں اپنے گردواروں میں پناہ دی۔ اب یہ بات کوئی راز نہیں ہے کہ کشمیری ہندوستان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے۔ پاکستان کی سالمیت کشمیر سے جڑی ہے۔ کسی بھی لمحے تشدد اور غلط فہمی ہمیں نیوکلیائی جنگ میں دھکیل سکتی ہے، اس لیے کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہوگا۔ آئیں مذاکرات کی میز پر بیٹھیں، پلوامہ کے ثبوت لائیں اور دہشت گردی پر بات کریں۔ اگر کشمیر پر پاکستان سے نہیں تو کشمیر کے شہریوں سے تو بات کریں، ان کی لیڈرشپ سے بات کریں، کشمیریوں سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور جو وہ چاہتے ہیں وہ ان کا حق ہے۔ کشمیر کشمیریوں کا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟